یثرب کی زمین اسلام کے لیے بہتر ہے۔ بیعت عقبہ ثانی ذی الحج کے مہینے کے درمیان ہوئی ہے۔ یثرب کے رہنے والے واپس چلے گئے ہیں اور جاتے جاتے مسلمانوں کو امید کی کرن دکھا گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کی سختیوں اور ظلم سے بچنے کے لیے یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسلمانوں کو یثرب کے لوگوں کے تعاون کا یقین ہے اور مکے جیسی دشمنی بھی یثرب میں نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں نے ٹولیوں کی صورت میں یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مکے سے یثرب جا چکی ہے۔ قریش کو جب اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے باقی رہ جانے والے مسلمانوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ زیادہ تر مسلمان چھپ کر مکے سے یثرب گئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماؤں سے روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مجھے ہجرت سے روکنے کے لیے نکلے۔ مکے سے ہجرت کرنا آسان نہیں ہے۔ عیاش بن ابی ربیعہ، عمر بن خطاب اور ہشام بن عاص بن وائل نے یثرب ہجرت کرنے کا منصوبہ اکٹھے بنایا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مقررہ دن کو اکٹھے ہوں گے، لیکن اگر کوئی نہ آیا تو ایک دوسرے کا انتظار کیے بغیر یثرب روانہ ہو جائیں گے۔ ہشام طے شدہ وقت اور مقام پر نہیں آئے۔ ہشام اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کے گھر والوں کو شک گزرا کہ وہ یثرب کو ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ہشام کو قید کر لیا ہے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر پہنا دی ہے۔ عمر اور عیاش آسانی سے یثرب پہنچ گئے ہیں۔ عیاش ابو جہل کا چچا زاد بھائی ہے۔ ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بن ہشام یثرب گئے اور عیاش سے مل کر کہا، تمہاری والدہ تمہاری جدائی سے سخت پریشان ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ سخت موسم میں بھی دھوپ میں بیٹھی رہے گی اور اپنے آپ کو جلاتی رہے گی، بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تم اس کے پاس واپس نہیں لوٹ آتے۔ عمر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک چال ہے، اس لیے عیاش مکے واپس نہ جائیں۔ عیاش اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے عمر کی بات نہیں مانی۔ عمر نے عیاش سے کہا، اگر تم نے ماں کی محبت میں مکہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یوں کرو کہ میری سواری لے جاؤ۔ یہ ایک عمدہ اور تجربہ کار اونٹنی ہے، اس پر سوار رہنا، خطرہ محسوس ہو تو فوراً بھاگ نکلنا۔ عیاش نے عمر سے اونٹنی لی اور ابو جہل کے ساتھ اپنی ماں کی محبت میں مکے روانہ ہو گئے۔ یثرب شہر سے باہر نکلتے ہی ابو جہل نے عیاش سے کہا، میری اونٹنی بہت اکھڑ ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ دونوں نے اپنی اونٹنیاں بٹھائیں۔ ابو جہل اور اس کا بھائی حارث اپنی اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور عیاش پر حملہ کر دیا۔ عیاش کو رسیوں سے باندھ کر قید کر کے مکے لے آئے ہیں اور ایک بغیر چھت کے مکان میں بند کر دیا ہے۔ اب عیاش اور ہشام دونوں مکے میں ایک ہی مکان میں قید ہیں۔ رسول اللہ نے خود ہجرت کی تو ایک خفیہ مشن پر ولید بن مغیرہ کو مکے بھیج کر ان دونوں کو رہا کروایا اور مدینہ منورہ بلا لیا۔ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، جن کا زمانہ 562 تا 624 عیسوی جبکہ عمر 63 برس ہے، انہوں نے بھی اپنے دو بھائیوں طفیل بن حارث، جن کا زمانہ 583 تا 653 عیسوی جبکہ عمر 71 برس، اور حسین بن حارث ان کے ساتھ یثرب ہجرت کر گئے ہیں۔ مصطح بن اساسہ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ چاروں لوگ یثرب میں عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر ٹھہرے ہیں۔ سب سے پہلے مکے سے یثرب ہجرت کرنے والے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق مصعب بن عمیر نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے۔ ام سلمہ اپنی ہجرت کی کہانی یوں سناتی ہیں، ابو سلمہ نے یثرب ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے اونٹ پر بٹھایا اور ہم یثرب کی طرف نکل پڑے۔ سلمہ بن ابی سلمہ میری گود میں تھا۔ میرے قبیلے بنی مغیرہ کے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ فوراً ہمارے پاس آئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے، تمہارے معاملے میں تو ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن تمہاری بیوی ہماری بیٹی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم اسے نہ جانے کہاں کہاں لے کر پھرتے رہو گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ بنی مغیرہ کے لوگوں نے ابو سلمہ سے میرے اونٹ کی مہار چھین لی
ابو سلمہ کے قبیلے کے علم میں یہ بات آئی، وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگوں نے ابو سلمہ سے اس کی بیوی کو چھین لیا ہے، تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تم لوگوں کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اب تمام لوگوں کے درمیان جھگڑا ہمارے بیٹے سلمہ کے لیے شروع ہو گیا، کھینچتانی ہوئی، اور اس دوران میرے بیٹے کا ہاتھ نکل گیا۔ مجھے بنی مغیرہ نے اپنے پاس روک لیا۔ سلمہ کو بنی عبدالاسد لے گئے اور ابو سلمہ یثرب چلے گئے۔ اس طرح مکے کے لوگوں نے ہمیں تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ میری زندگی اندھیر ہو گئی۔ اب مجھے رونے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ نہ میرا بیٹا میرے پاس تھا اور نہ ہی میرا خاوند۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی گزرا۔ اس نے مجھے پریشانی میں روتے دیکھا تو کہنے لگا، کیوں اس بیچارے کو دکھ دیتے ہو؟ تم نے اسے اس کے بیٹے اور خاوند سے جدا کر رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے دو۔ اس کے بعد بنی مغیرہ کو مجھ پر رحم آیا اور انہوں نے مجھے یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ بنی عبدالاسد نے بھی میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ میں اونٹ پر سوار ہوئی اور بیٹے کو گود میں لے کر اکیلے ہی یثرب کی طرف چل پڑی۔ 10 دن کا سفر، وہ بھی اکیلے اور تنہا۔ مسلمان تو ہجرت کر کے یثرب جا چکے تھے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں مقام تنعیم تک پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ہو گئی۔ عثمان کا تعلق بنی عبدالدار سے ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بنت ابو امیہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس یثرب جا رہی ہوں۔ عثمان نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عثمان نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عثمان نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ چل دیا۔ میں نے پورے عرب میں عثمان بن طلحہ جیسا حیادار آدمی نہیں دیکھا۔ جہاں بھی رکنا ہوتا عثمان میرے اونٹ کو بٹھاتا اور خود دور چلا جاتا تھا۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی اور آرام کے لیے کسی سائے والی جگہ پر بیٹھ جاتی، میرا سامان نیچے اتار کر وہ اونٹ کو باندھ کر خود دور کہیں جا کر آرام کرتا تھا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت ہوتا تو مجھے دور سے آواز دیتا کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہونے پر اونٹ کی نکیل پکڑتا اور میرے اونٹ کے آگے آگے چلتا رہتا تھا۔ جب ہم قبا میں بنی عامر بن عوف کے علاقے میں پہنچ گئے تو عثمان یہ کہہ کر مکے واپس چلا گیا کہ تمہارا شوہر اس بستی میں ہے، جاؤ، خدا تمہیں برکت دے۔ عثمان بن طلحہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان نہیں دیکھا۔ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے یعنی ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مکے سے ہجرت مجبوری میں کی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنی جائیداد اور مال و دولت ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ اپنے گھر، جانور اور دوسرا سامان مکے میں چھوڑ کر یثرب جا رہے ہیں۔ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی جا رہی ہے، اس لیے ان جانثاروں کو کسی بات کی پرواہ نہیں۔ ان کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر یثرب جانا ہی اعزاز ہے۔ مکے کے لوگوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مکے میں لوٹ مار جاری ہے۔ عبداللہ بن جہش، جن کا زمانہ 586 تا 625 عیسوی جبکہ عمر 40 برس ہے، اور ان کے خاندان کی ہجرت کے بعد ابو سفیان نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن جہش کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت دکھ پہنچا۔ انہوں نے رسول اللہ سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے کہا، عبداللہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں ایک ایسا گھر دے جو اس سے بہتر ہو؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے کہا، پس وہ جنت والا گھر تمہارے لیے ہے۔ سہیب بن سنان روبی عربی نسل ہیں۔ ان کا خاندان دجلے کے کنارے موصل میں رہتا ہے۔ سہیب ابھی چھوٹے تھے کہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور انہیں پکڑ کر لے گئے۔ سہیب نے وہیں پرورش پائی، اس لیے سہیب کو عربی بولنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ انہیں خرید کر مکے لے آئے۔ عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ سہیب چونکہ ایک غیر ملکی ہے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔
وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے سہیب سے کہا، تم ہمارے پاس ایک فقیر کی طرح آئے تھے، پھر تم ہمارے مال سے امیر ہو گئے، اور اب تم یہ مال اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سہیب رومی مکے میں اچھے کاروبار اور مال و دولت والے امیر لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے عقل مندی سے پوچھا، اگر میں یہ مال و دولت یہاں چھوڑ جاؤں تو تمہیں میرے اکیلے جانے پر اعتراض تو نہیں؟ مکے کے لوگوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم بغیر کچھ لیے یہاں سے جا سکتے ہو۔ سہیب رومی نے تمام چیزیں مکے میں چھوڑیں اور خالی ہاتھ یثرب سے چلے گئے۔ قریش مکہ کی سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کی خاطر اپنا مال، دولت اور جائیداد چھوڑ دے۔ وہ سہیب کو دیوانہ کہتے رہے۔ رسول اللہ کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو رسول اللہ نے سہیب رومی کے جذبے کی تعریف کی۔ رسول اللہ نے سہیب رومی کے متعلق کہا، سہیب نے نفع کا سودا کیا، سہیب نے بہت بڑا نفع کمایا۔ اللہ کریم نے بھی اس کی تائید قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ ایک سچا مومن ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔